بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ طب و عملیات میں بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری اور ساری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں کوئی بھی انسان جب دیکھتا ہے، پرکھتا ہے یا ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کی اہمیت دوسرے علاج و معالجہ یا نسخہ جات یا طریقۂ علاج سے یہ چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب دور نہ جائے، آج ہم ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں دانتوں کی۔ دانتوں کے امراض اتنے زیادہ ہیں کہ عالمی سطح پر اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ دانتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالخصوص بچوں کے دانت یا جوانی کی حالت میں دانتوں کا خستہ ہونا، گھسنا، ان کا درد کرنا، ان کا نکالا جانا۔ کوئی بھی جو چیز ہے اگر نکالا جانا اس کا حل ہے، اس کو اکھاڑنا حل ہے، آپریشن حل ہے، تو یہ حل نہیں ہے، یہ تو ایک کسائی پن ہے کہ ایک بے رحم آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں میری داڑھ میں درد ہے، وہ کہتا اچھا اسے میں نکال دیتا۔ آپ کہتے ہیں میرے پتے میں درد ہے، وہ کہتا اچھا میں یہ نکال دیتا ہوں۔ جہاں کہیں جو درد ہوتا ہے اس کا حل اس پرسے کو ختم کرنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ پرسا، وہ حصہ، وہ جسم کا وہ عضو اس وجہ سے نہیں کہ یہ عضو خراب کر رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ عضو المناک کیوں ہوا ہے، درد کیوں کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کے نسخے موجود ہیں۔ دانتوں کے لیے منجن ہے، جدید اس میں ٹوتھ پیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ برش بنا دیے گئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم روزانہ برش کرتے ہیں۔ اس کا معیار کیا ہے؟ پہلے لوگ مسواک کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری جو کام تھا وہ مسواک تھا۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، طبیعت ناساز تھی، کچھ سنبھلی تو دیکھا کہ محمد بن ابی بکر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ تو آپ کی نگاہ اس مسواک پر جا ٹھہری۔ اما مزاج شناس تھی، مزاج شناس سے نبوت تھی، تو فوراً سمجھ گئے کہ آپ کا منشاء مبارک مسواک۔ محمد بن ابی بکر سے مسواک نہیں بنائی، اما نے خود چبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست مبارک سے مسواک کی، اور یہ آخری دنیا میں عمل تھا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا اور اللہ سے جا کے ملاقات کر۔ نمازی لوگ ہر نماز مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ہم نے بھی اپنی ایک کتاب مکمل اسی پر لکھی، وضو کے فضائل اور طبی فوائد، 200-250 صفحے کی کتاب ہے، نیٹ پر مل جائے گی، آپ سرچ کر لیں۔ ہماری ویب سائٹ www.tibforall.com یا www.duniakilm.com اس پر مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو گوگل میں رینکیبل کتاب ہے، بہت ساری ویب سائٹوں نے، بہت سارے اکاؤنٹس نے وہ شیئر کی ہے، لگائی ہے۔ ہم تو جو کوئی چیز کرتے ہیں، لکھتے ہیں،
وہ نیٹ پر پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی آدمی استفادہ کرے، کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہم نے کاپی رائٹس کسی بھی چیز کے رکھے ہی نہیں ہوئے۔ خیر، جو آدمی 5 وقتہ نماز وضو کے ساتھ کرتا ہے، عمومی طور پر اس سے دانتوں کے امراض کا کم شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مسواک کرتے ہیں، اور تازہ مسواک یا پیلو کی مسواک، زیتون کی مسواک کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے وہ کیکر ہے، اور ٹالی ہے، سکچین ہے، اور نیم ہے، اسی قبیل سے وہ پائی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، پیلو کی مسواک کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی بھائی جو مل جائے اسی کی فضیلت ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیلو کی مسواک استعمال ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو اس کے طبی فوائد بہت زیادہ تھے، دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ وہاں عام دستیاب تھی، اس لیے پیلو کی مسواک، یہ تبلیغی جماعت والے بھی وہ پیلو کی مسواک ہی کرتے ہیں۔ زیتون کی مسواک بھی ہے، زیتون کی مسواک کچھ مہنگی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مسواک کرنے سے دانتوں میں پھنسے ہوئے ریشے نکل آتے ہیں، اور یہ جو کھانے کے ذرات ہوتے ہیں یہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جو چیز ٹھہر کے اور اس میں پھنس کے متعفن ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، تو منہ بدبو پیدا ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اور دار دانت درد کرنے سے، یہ ضائع ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں خلال بھی موجود تھا، کہ آپ تنکے سے دانتوں کا خلال کیا کرتے تھے، جو درمیان میں چیز کوئی پھنس جاتی تھی، کسی کھانے کا ذرہ پھنس جاتا تھا تو آپ اس سے نکالا کرتے۔ حکماء کرام نے بہت سارے منجن لکھے ہیں، بہت ساری مسیاں لکھی ہیں، اور بہت سارے دانت سفید کرنے کے مرکبات دیے ہیں۔ کھڑیا مٹی ہے، بادام کا کوئلہ ہے، یا کیکر کا کوئلہ ہے، نمک ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتھا سفید ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج کل جو ہم کوک، پیپسی یا ایسا سوڈا واٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا آج کل بچے جو یہ سلنٹیاں، پاپڑ اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ دانتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز جس میں کھٹائی موجود تھی، سوڈا موجود تھا، یا ایسی چیز موجود تھی کہ جو ہڈیوں کو نرم کرتی ہو، وہ اگر آپ نے کھانے پینے میں استعمال کی ہے تو فوراً بعد نہ برش کرے نہ مسواک کرے، کیونکہ جو اوپر یہ ایک چمکدار تہ ہوتی ہے جس سے دانت خوبصورت لگتے ہیں، اگر آپ کوک چوک پی کر وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو تہ ہے یہ رگڑی جاتی ہے، اس سے جو دانت کی انسولیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کام نہ کیا کرے۔ اب کوئی آدمی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میرے جو اپنے تجربات ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تقریباً 22-23 سال پرانی بات۔ میرا بیٹا سعد جو فوت ہو چکا ہے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، جس کے نام پر یہ سعد طبیہ کالج ہے، سعد ورچوئل اسکول ہے، یا جس وساطت سے، جس نام کی وساطت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ سعد کے نام سے ہے۔ 20-20.5 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ چلا گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دھچکا بہت بڑا تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، جو چاہے کرے، اسے کون کو لا یسأل عما یفعل، اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو 1 جنوری تھی، دھند اور سردی بہت زیادہ تھی، یہ غالباً 2001 کی بات ہے، یہ 2001 یا 2 کی بات ہے۔
تو ان کی والدہ کو داڑھ میں درد شروع ہوا. زچہ خواتین کو عمومی طور پر ایسی چیزیں، کہیں داڑھ میں درد ہو گیا، کہیں سر میں درد ہو گیا، کہیں کمر میں درد ہو گیا، ایسی چیزیں یہ بیچاری برداشت کرتی ہیں. تو میں نے کہیں پڑھا تھا، اس وقت طب میں اتنا زیادہ ماہر نہیں تھا، بس کہیں سے نسخہ دیکھا وہ لکھ دیا، کہیں سے کچھ پوچھا وہ بتا دیا، کہیں سے کچھ لیا وہ آگے پھیلا دیا، بس اسی حد تک تھا. یہ جو درک اور گہرائی اور سوچنے کی صلاحیت یا فیصلہ کرنے کی ایبلٹی ہے، اس وقت سچی بات ہے اس انداز میں موجود نہیں تھی. تو میں نے کہیں سنا تھا کہ جو یہ آنکھ ہوتا ہے نا، آنکھ، اس میں، اس کے دودھ میں وہ کوئی روئی کا پھایا لے کر، روئی کا ٹکڑا لے کر وہ بھگو کر اس میں رکھ دے تو داڑھ درد بند ہو جائے. پتہ نہیں تھا، بس ایک پریشانی تھی. رات 1 2 بجے کا ٹائم تھا، دھند پڑ رہی تھی شدید، جو ہے وہ سردی تھی. تو میں ٹہلتا ٹہلتا اوپر چادر وغیرہ لی، ٹہلتا ٹہلتا ادھر ادھر گیا پریشانی کے عالم میں. تو میں نے دیکھا کہ 7 کے پلاٹ میں وہ آنکھ کا درد وہ پودا کھڑا ہے. میں نے اس کا دودھ نکالا اور اس میں انہیں دے دی. انہوں نے خیر رکھ لیا، اللہ عالم اس کا کیا نتیجہ ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک بھیانک نتیجہ ہوا کہ جہاں جہاں وہ دودھ لگا تھا وہ داڑھ دائیں بائیں سے بھی، اور جس پہ رکھا تھا وہ بھی، وہ ایسے کھرنا شروع ہو گئی، ایسے بھرنا شروع ہو گئی جیسے خستہ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ جھڑ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ چیزیں ہو رہی. تو اب بھی کبھی کبھی کہ جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میرے دانتوں کو تو نے برباد کیا. خیر، آج بھی بہت سارے حکما کتابوں میں، نیٹ پر شیئر کرتے ہیں کہ آگ کا دودھ لگا لو، آگ کا دودھ. بھائی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ آگ کا دودھ اتنا کھاری ہے اور اتنا ہڈیوں کے لیے ایسے اثرات رکھتا ہے کہ جہاں یہ دودھ لگتا ہے وہاں سے وہ داڑھ دانت کھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ درد نہیں کرتا، لیکن وہ دانت بھی تو نہیں رہتا. تو اب ایسا ہے، میں کوئی اسپیسیفک کوئی ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن کوئی چیزیں سسٹم کبھی کبھی بنا لیتا ہوں، جیسے نیم کے پتے پیس لیے، ان میں نمک ملا لیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں داڑھ درد تھی، بہت پریشانی تھی دائیں طرف کی. اس میں ایک داڑھ کو کھا لیا تھا کیڑے نے. تو دار درد ہوا تو میں نے بھنگ لی، بھنگ تازہ کھڑی تھی، میں نے بھنگ لی اور اسے اچھی طرح چبانا شروع کیا، اور وہ جو تھوک بنتا تھا پھینکتا گیا، کچھ دیر کے بعد وہ بند ہو گیا. پھر ایک دن ایسے ہی کچھ تکلیف سی محسوس ہوئی، کوئی روٹی کا کوئی ریشہ پھنس جائے، کوئی گوشت کا ریشہ پھنس جائے. تو پھر میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا اسے بولتے ہیں، پھٹکڑی، زاجے سفید، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لیتا ہوں، منہ میں رکھ لیتا ہوں. اس سے تھوک پیدا ہوتا ہے، جتنا بھی میل میل کچیل ہوتا ہے اور یہ درمیانی فاصلوں میں جتنا کچھ پھنسا ہوتا ہے وہ باہر آنا شروع کر دیتا ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بدبو کا مسئلہ ہو، دانتوں کا میل کا مسئلہ ہو، یا ایسی درد کا، تو ایسے میں عمومی طور پر لوگوں کو بتاتا ہوں بہترین چیز ہے. یا پھر آپ ایسا کریں کہ پھٹکڑی اسے جلا لیں اور برابر کا نمک اس میں استعمال کریں، نیم کے پتے وغیرہ اس میں کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تو ہم لوگ یہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں، یا یہ جو پاتھیاں جسے بولتے ہیں، اپلے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کی جو راکھ بنتی ہے، جب مجھے کچھ بھی نہیں ملتا بعض دفعہ میں ایسے ہی وہ مسواک لگاتا ہوں اور دانت بالکل ایسے منج جاتے ہیں جیسے برتن منجتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. لمبی چوڑی جھنجھٹ ہی نہیں، بس کولی کرتا ہوں اور اپنا کام دھندا کرتا ہوں. نہ بو رہتی ہے، نہ میل رہتا ہے، نہ وہ گندگی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. یعنی ایک یہ ایسی چیز ہے. اس کے علاوہ آپ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. مثلا اگر ایسے ہیں کہ داڑ دانت ایسے بے مزہ سے ہو جائے، وہ کھٹیا جائیں، تو ان کے لیے آپ مسواک کر سکتے ہیں، آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دانتوں کو صاف کریں گے، حضرت محدث دہلوی
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غالباً حجت اللہ البالغہ میں جہاں وہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں نماز کا یا مسواک کا ذکر کرتے ہیں، انہی فصول میں یہ کہیں کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور مسواک نہیں کرتا یا ان ریشوں کو ان ذروں کو دانتوں سے صاف نہیں کرتا تو ان سے جب بو آتی ہے، اور عبادت کے دوران میں جو فرشتے آپ کی گواہی کے لیے آتے ہیں، آپ کے کلام کو سنتے ہیں، تلاوت کو ذکر کو سنتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور فرشتوں کو ہی کیا ہے، جس کے منہ سے بو آتی ہے تو عام ہم انسان ایک دوسرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں، جس کے منہ سے بو آئے وہ اس کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دانتوں کا کوئی خاص فلسفہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ مثلا کچھ بھی نہیں تو آپ تھوڑی سی پھٹکڑی گھولیں اور اس سے غرارہ کر لیں، اس سے آپ کے جو متعفن ذرات ہیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں نے پھر ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کو اگر ایسا مریض ملے جس کی بھوک بند ہو گئی ہو اعصابی رطوبات کی وجہ سے، جسم بے جان ہو، ٹھنڈا رہتا ہو، ٹھنڈے پسینے آتے ہوں، تو اس سے آپ پھٹکڑی پھل کر لیں، یعنی اسے آپ توے پر یا کسی برتن میں جب آپ پر گرم کریں گے تو پہلے تو وہ پانی بن جائے گی، پھر وہ پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گی، پھر وہ آسانی سے بھربری ہو جاتی ہے، پس جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک چٹکی دینا پانی کے ساتھ شروع کر دے یا پانی میں گھول کر پلانا شروع کر دے تو بھوک شروع ہو جاتی ہے، بھوک کھل جاتی ہے اور بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کھانے کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اب صبح اٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر میں تشریف لاتے مسواک کرتے تھے، رات کو سوتے تو مسواک کر کے سوتے تھے، اور بعض دفعہ تو عربوں میں نے یہ چیز دیکھی کہ دوران نماز جب تکبیر ہوتی ہے تو وہ جیب سے مسواک کرتے ہیں اور ایسے پھیر پھیر کے پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں اور اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ صبح بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے اگر دانت گندے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کوئی چیز استعمال کی، تو بہتر ہے کہ آپ مسواک کریں سونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ جاگیں تب بھی مسواک کریں۔ جب آپ اس طریقے سے مسواک کریں گے تو آپ کا جو منہ کی گندگی ہے، منہ کی کثافت ہے، وہ صاف ہو کر آپ کا جو تھوک ہے وہ کچھ طبی فوائد کا حامل بن جائے گا۔ مثلا بہت سارے لوگ ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے، تو اگر رات کو بھی مسواک کی اور صبح بھی کی، اور رات کو آپ نے مسواک کی کوئی چیز کھائی نہیں، تو پھر آپ کا جو لعاب دہن ہے، اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو آپ ایسے لگائیں اور ایسے آنکھ پہ لگا لے، اس سے بہت فائدہ پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر کمزور ہو رہی ہو تو اس سے بھی یہ جو صبح کا لعاب دہن ہے یہ بہت کام کرتا ہے۔ یا کسی کو داد اور پھوڑا پھنسی یا کوئی مسا شروع ہو جائے تو صبح کا جو پہلا تھوک ہوتا ہے وہ لگانے سے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رات کو اگر کوئی چیز کھا کے آتے ہیں، کھاتے ہیں، تو آپ مسواک کر کے سوئیں، اس سے دانت محفوظ رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب رات کو کیا ضرورت ہے، صبح اٹھ کر لو۔ بھائی رات کو منہ بند رہے گا، اس میں جو ذرات رہیں گے، کھانے کے باقیات رہیں گی، وہ تو متعفن ہو جائیں گی۔ بالخصوص جو سفراوی مرض، سفراوی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، یا پھر جو اعصابی تحریک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے معدے سے بھی بو آتی ہے، منہ سے بھی بو آتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ مسواک کر کے سوئیں گے تو صبح تک وہ ایک تو تعفن پیدا نہیں ہوگا، آپ کا ذائقہ ٹھیک رہے گا، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور جو لوگ مسواک نہیں کرتے ان کے دانتوں سے خون، ریشہ، پیپ وغیرہ آتا ہے، وہ جب اندر جاتا ہے وہ معدہ بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، دانت تو پہلے خراب ہو جاتے ہیں، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے سو سکتا ہے، جب چاہے دار درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایسی چیز کریں۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ آپ ایسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عضلاتی مساج ہے تو اس کے لیے آپ زیتون کا جو ہے نا مسواک استعمال کریں، اور اگر کوئی اعصابی ہے، اعصابی مرض کا ہے، اس کے لیے کیکر کا آپ مسواک، یا یہ جو
پیلو کا مسواک ہے یہ آپ استعمال کریں. اور اگر کوئی غدی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا کیا اسے بولتے ہیں زیتون کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ جس انداز سے علاج کرتے ہیں. اگر کوئی آدم بالفرض ہمارے ہاں شیشم تالی وہ پایا جاتا ہے ہم اس کی بھی مسواک کر دیتے ہیں. کھجور کی بھی مسواک لوگ کرتے ہیں. اور آکسن جو ہوتا ہے جسے اسگند ناگوری کہتے ہیں اس کے پودے کے بھی کرتے ہیں. اس سے دار صاف بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا درد بھی بند ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ آپ دیکھیں کہ مریض کس مزاج کا ہے. مثلا جیسے کیکر ہو گئی اور یہ سچین ہے یہ جو ہے نا کیونکہ ان میں کڑواہٹ اور چیزوں کو جذب کرنے کا یہ اصولاتی مزاج رکھتے ہیں تو ایک ایسے جو اعصابی مرض کا شکار ہے اسے یہ تجویز کرے. اور غدی ہے جس کے وہ ہے تو آپ اس کے لیے شیشم کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی. اگر آپ مزاج کو دیکھ کر مسواک کا تعین کریں گے اس کو اختیار کریں گے تو آپ کو اس سے ایک تو طبی فوائد حاصل ہوگی اور جو مسواک کا ثواب ہے اور اللہ کی رضا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب کہ مسواک منہ کو صاف کرنے کا آلہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کا سبب ہے. تو اس لیے بس میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر آپ صرف دانت صاف کرنا ہے آپ چولہے کی راکھ سے بھی کر سکتے ہیں نمک سے بھی کر سکتے ہیں نمک تیل سے بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ہاں جو چیز دستیاب ہو دسترس میں ہو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر علاج اور اس کے مطابق آپ کریں گے مزاج کے مطابق کریں گے تو اس سے آپ کو اضافی طور پر طبی فوائد حاصل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.